بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے کئی حج کیے، راتیں عبادت میں گزاری، روزے رکھے، اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی؟ بزرگوں سے منقول ایک عبرت انگیز حکایت ہے۔ میری آج کی ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے والدین زندہ ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کبھی غصے میں اپنی ماں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ ایک سال بیت اللہ میں لاکھوں مسلمانوں کا عظیم اجتماع دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ، اتنے لاکھوں بندے تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں، نہ جانے کس کا حج قبول ہوگا اور کس کا نہیں۔ اسی رات خواب میں ایک آواز سنی، اس سال بے شمار حاجیوں کے حج قبول ہوئے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اور وہ محمد بن ہارون بلخی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس شخص کی تلاش شروع کر دی۔ جس سے پوچھتا وہی اس کی تعریف کرتا۔ کوئی کہتا وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، کوئی کہتا رات بھر نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا دن بھر روزے رکھتا ہے، کوئی کہتا اللہ والا انسان ہے۔ میں حیران تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ شخص اتنا نیک ہے تو پھر اس کا حج کیوں قبول نہیں ہوا؟ میں نے لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا خیمہ پہاڑی کے دامن میں ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھا۔ نماز مکمل ہوئی تو میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور ادب سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہاری زندگی میں ایسا کون سا گناہ ہے جو کہ آج تک تمہاری نمازیں، روزے اور حج قبول نہیں ہو رہے اور وہ تمہارے دل پر بوجھ بنا ہوا ہے؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کافی دیر بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ایک وقت تھا جب میرے پاس روپیہ پیسہ سب تھا، پر میں عیاش اور نشے کی عادت میں ڈوبا ہوا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں گھر واپس آیا، نشے کی حالت میں تھا۔ ماں سے کہا مجھے کچھ دو، تو ماں نے کہا شرم کرو، رمضان کا مہینہ ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ ماں کہیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ اس کی بیوی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں کہاں ہے اور تم کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، کیا تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں؟ رات تم نشے میں تھے، تم نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، وہ تندور کے قریب کھڑی تھی، تمہارے دھکے سے تندور میں جا گری اور اسی حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رات ہی لوگوں نے انہیں غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھی اور دفنا بھی دیا۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ بیوی نے نم آنکھوں سے جواب دیا، تمہیں کون بتاتا اے بدبخت انسان، جس نے اپنی ماں کی قدر نہ کی، اسے اب خبر دینے سے کیا فائدہ؟ پھر بیوی نے اپنا سامان اٹھایا اور کہا، میں بھی آج تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ جو
شخص اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ وہ روتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا میں نے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا، اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دی۔ تب سے اب تک روزے رکھتا ہوں، راتیں عبادت میں گزارتا ہوں، کئی حج کر چکا ہوں، پر میرا کوئی عمل بھی ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ اسی غم میں رات کو سو گیا۔ حکایت میں آتا ہے کہ اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس شخص کے لیے بھی بخشش کی کوئی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس کی ماں اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی اور حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے اسے لے کر چلیں گے۔ وہ پہلی بار اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، ماں خاموش رہے گی۔ دوسری بار پھر حسرت بھری نگاہ سے دیکھے گا، ماں پھر خاموش رہے گی۔ لیکن جب تیسری مرتبہ وہ بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا تو ایک ماں کا دل پگھل جائے گا۔ وہ عرض کرے گی، اے میرے رب، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ حکایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے اس بندے کو بخش دے گا۔ آج اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے تو ہم کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ سب عظیم عبادتیں ہیں، لیکن والدین کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہیں۔ اگر آپ کی ماں یا والد زندہ ہیں تو آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کا ہاتھ تھامیں، ان سے معافی مانگیں، ان کی دعائیں لیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور اللہ سے ان کی مغفرت کی التجا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کا دل نہ دکھانے اور ان کی دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔